عید پر مہندی لگانے والی عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ عید کے پرمسرت موقع پر عورتوں کا چوڑیاں پہننا، مہندی لگانا اور سجنا سنورنا کیسا ہے؟ ناظرین کرام، مہندی کا نام لیتے ہی عید یا شادی جیسے خوشی کے لمحات کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ مہندی کے بغیر خوشی کا ہر ایک تہوار ادھورا لگتا ہے۔ صدیوں سے مہندی نہ صرف آرائش و زیبائش کے لیے استعمال کی جا رہی ہے بلکہ دنیا کے بہت سے حصوں میں اسے مختلف امراض کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں مہندی کی اہمیت و افادیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ خوشی کے موقع پر ہاتھوں میں مہندی لگانا کیسا عمل ہے اور مہندی لگانے کے کیا اسلامی طریقے ہیں، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو کس طرح سے مہندی لگانے کا حکم فرمایا، کنواری لڑکیاں کس طرح سے مہندی لگائیں، اور شادی شدہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، کس طریقے سے مہندی کا استعمال کرنا افضل ہے، اور کیا مرد حضرات بھی مہندی لگا سکتی ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں فراہم کیے جائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، عورتوں کے لیے مہندی لگانے کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ کیا مرد حضرات اپنے ہاتھوں یا پیروں یا جسم کے دوسرے کسی حصے پر مہندی لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ جان لیجئے کہ مہندی صرف خواتین کی زینت ہے، اور ایسی زینت جو خواتین کے لیے ہو اس کے استعمال سے مردوں کو منع کیا گیا ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، مردوں کو ہاتھ اور پاؤں رنگنے کی ممانعت ہے، یعنی مہندی لگانا مردوں کے لیے منع ہے۔ البتہ بطور دوا مہندی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دوا سے مراد یہ ہے کہ آگ سے یا گرمی سے ہاتھ اور پاؤں پر چھالے پڑ جائیں تو ان زخموں پر مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور فیشن اور زینت کے اپنے ہاتھ اور پاؤں رنگنا درست عمل نہیں ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ شادی، بیاہ اور عید یا کسی دوسرے خوشی کے موقع پر مردوں کے لیے مہندی لگانا درست عمل نہیں ہے، اور انہیں اس عمل سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ خواتین کے لیے مہندی لگانا، چاہے عید کا موقع ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو یا خوشی کا کوئی اور موقع ہو، یہ بالکل درست اور جائز عمل ہے۔ یعنی خواتین خوشی و مسرت کے موقع پر اپنی زینت و زیبائش کے لیے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگا سکتی ہیں، لیکن خواتین کے لیے مہندی لگانے کی شرائط بھی جان لیجئے کہ خواتین کے لیے مہندی لگانے کا عمل غیر مردوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے مسنون سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مرد کی بہترین خوشبو وہ ہے جس سے مہک پھیلے اور اس کا رنگ چھپا رہے، جبکہ عورتوں کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن خوشبو چھپی رہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں یہی الفاظ کچھ اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی مہک پھیل رہی ہو اور رنگ چھپا ہوا ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ پھیل رہا ہو اور مہک چھپی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرد ایسی خوشبو لگائے جس کی بو ہو لیکن رنگ نہ ہو، جیسا کہ عطر اور عود وغیرہ، جبکہ عورتیں ایسی زینت لگائیں جس کا رنگ ہو لیکن بو نہ ہو، مثلا زعفران اور مہندی وغیرہ۔ محترم ناظرین، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے مہندی لگانے کو پسند کیا گیا ہے، اور اسی لیے دین اسلام میں عورتوں کا مہندی لگانا افضل عمل بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ جس عورت نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مہندی لگانے کے بارے میں حکم معلوم کیا تھا اور پوچھا تھا کہ خواتین کا اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانا کیسا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید خواتین کا مہندی لگانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی شکل کو بگاڑنا ہے، اس لیے معلوم نہیں جائز ہے یا نہیں۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مہندی لگاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منع نہیں فرماتے تھے۔ یہی مہندی لگانے کے جواز کی دلیل بھی ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں اور بالوں میں مہندی لگانا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ اس حوالے سے شیخ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مہندی کو ترک کرنا مکروہ عمل ہے، لہٰذا عورتوں کو مہندی لازماً لگانا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے بحث کرنے سے انکار فرما دیا کہ وہ مہندی نہیں لگاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ مرد کے ہاتھ ہیں یا عورت کے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کو بغیر چھوئے بیعت فرمایا کرتے تھے اور خواتین چونکہ پردے میں ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ مرد کے ہاتھ ہیں یا کسی عورت کے۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ شادی شدہ عورت کے لیے مہندی لگانے کا مقصد اپنے شوہر کے لیے خود کو سنوارنا ہے اور شادی شدہ عورت کے لیے یہ عمل مسنون ہے، لیکن اگر غیر شادی شدہ عورت مہندی لگا رہی ہے اور اس سے فتنے کا اندیشہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کے لیے خود کو سنبھال رہی ہے تو یہ غلط ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے، لہٰذا اس عمل سے بچنا چاہیے۔ اب ہماری محترم بہنیں خود ہی اپنے بارے میں سوچیں کہ وہ مہندی کس مقصد سے لگا رہی ہیں۔ اگر شادی شدہ اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے لگا رہی ہیں تو بہت خوب، بے پناہ اجر و ثواب کی مستحق ہے۔ اگر غیر شادی شدہ اپنی خوشی کے لیے گھر میں رہ کر پردے کی حالت میں ہی مہندی لگا لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں، نہ کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ثواب، کیونکہ ثواب تو تبھی ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کی خوشی کے لیے یہ عمل کرتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اگر غیر محرم کو دکھانے کے لیے ہاتھوں پر مہندی لگائی جا رہی ہے تو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ناظرین محترم، جان لیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جن جہنمی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے ان کے مختلف عیوب میں سے ایک عیب یہ ہوگا کہ وہ عورتیں دوسروں کو خصوصاً مردوں کو اپنی جانب مائل کرنے والی ہوں گی اور از خود مردوں کی جانب مائل ہونے والیاں بھی ہوں گی، یعنی دوسروں کے لیے اپنی جانب کشش پیدا کرنے والیاں اور دوسروں کی جانب مائل ہو جانے والیاں۔ کشش پیدا کرنے والی جتنی بھی اشیاء ہیں یا حرکتیں ہیں وہ سب کی سب غیر محرم مرد کے لیے استعمال کرنا حرام ہے اور ایسا کرنا جہنمی عورتوں کے عیوب میں سے ایک عیب ہے، یعنی ایک ایسا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے عیب شدہ عورتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر آپ خاتون ہیں اور کچھ تعلیم وغیرہ رکھتی ہیں تو آپ از خود بہت بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ کون کون سے حربے ایسے ہیں کہ جس کی بنا پر مرد عورت کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ تعین کر لینے کے بعد ہر وہ عمل اور اشیاء کو چھوڑ دیں کہ جو دوسرے مردوں کو آپ کی جانب مائل کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک ضروری سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کی نیت ارادہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مرد کو اپنی جانب مائل کریں، لیکن آپ کے لباس، آپ کے انداز گفتگو، آپ کی چال ڈھال، آپ کے اطوار و طریقے اس طرح کے ہوں کہ جن کی وجہ سے مرد آپ کی جانب مائل ہوتے ہوں اور متوجہ ہوتے ہوں اور آپ کی جانب کشش پکڑتے ہوں، تو ایسے سب کے سب طریقے حرام اور گناہ اور جہنمی عورتوں کے عیب میں شمار ہوں گے۔ اب وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان لیجئے کہ جس میں جہنمی عورتوں کا ذکر ہے اور ان جہنمی عورتوں کے مختلف عیوب بتائے گئے ہیں، جن میں سے ایک عیب مائلات یعنی مائل کرنے والیاں ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دو قسمیں جہنمیوں کی ایسی ہیں میں نے جنہیں نہیں دیکھا۔ ان میں سے پہلی قسم وہ قوم ہے جن کے پاس کوڑے ہوں گے، گائے کی دموں کی طرح اس کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے یعنی ظلم کریں گے، اور دوسری قسم ایسی عورتوں کی ہوگی کہ وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود سر ننگی ہوں گی، مائل کرنے والی، مائل ہونے والیاں، ان کے سر بختی اونٹنیوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں نہیں جائیں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، اور یقیناً جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے آتی ہے
محترم ناظرین، آپ نے غور کیا کہ ان عورتوں کے جہنمی ہونے کی وجہ کیا کیا بیان کی گئی ہے کہ ان عورتوں نے دنیا میں لباس پہنا ہوگا، لیکن وہ اس قدر باریک ہوگا کہ ان کے اعضاء اس لباس کے اندر سے نمایاں ہوتے ہوں گے، یا پھر یہ لباس ایسا ہوگا کہ زیادہ تر جسم ننگا ہوگا، یعنی لباس کے اندر سے جسمانی اعضاء نظر تو نہیں آئیں گے، لیکن اس لباس کا ہر حصہ نہایت مختصر ہوگا اور وہ عورت کے پورے جسم کو نہیں چھپائے گا، یا لباس اپنی تنگی اور چستی کی وجہ سے جسم نمایاں کر رہا ہوگا، یعنی لباس اس قدر تنگ اور چست ہوگا کہ پہننے والی خاتون کے جسم کے خد و خال اندر سے دکھائی نہ دینے کے باوجود بھی دیکھنے والوں پر واضح ہوتے ہوں گے، اور ان عورتوں کی خصلت ہوگی کہ یہ دوسروں کو اپنی جانب مائل کرنے والیاں ہوں گی اور از خود دوسروں کی جانب مائل ہو جانے والیاں ہوں گی۔ ایسی عورتوں کا بالوں کا انداز یعنی ہیئر سٹائل اس طرح ہوگا کہ جیسے ایک مخصوص نسل کے اونٹ کی کوہان اوپر کی جانب ابری ہوئی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ان جہنم میں جانے والی عورتوں کا بالوں کا انداز اوپر کو ابرا ہوا اور ایک جانب کو ڈھلکا ہوا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ جہنم میں لے جانے والے تمام امور اور حرکتوں سے بچ کر ہی جہنم سے بچا جا سکتا ہے، یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے باریک لباس پہننا، فٹنگ والے عبایا یا کپڑے پہننا، پھولدار اور مختلف ڈیزائن میں سلے ہوئے کپڑے پہننا، زرق برق والے اور کامدار سوٹ پہننا، جسم کے حصوں کو نمایاں کرنا، جیسے ناخن پر نیل پالش لگانا بھی دوسروں کو اپنی جانب مائل کرنے کا ایک حربہ ہے، اسی طرح ہاتھوں پر مہندی لگانا اور بار بار ہاتھ کو مختلف سمت حرکت دینا تاکہ دوسرے ہاتھوں پر لگی خوبصورت مہندی دیکھ سکیں یا پھر خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ سکیں، تو یہ بھی مائل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ چال میں غیر معمولی تیزی لانا یا غیر معمولی طور پر آہستہ یعنی ڈھیلا ڈھیلا سا چلنا، پاؤں زمین پر مار مار چلنا اور جوتے کی آواز نکالنا، اگر کسی غیر محرم سے گفتگو کی ضرورت ہو جائے تو آہستگی اور دھیمے لہجے میں بات کرنا اور اپنی آواز کی کھنکار کے ذریعے متاثر کرنے کی کوشش کرنا، یا بغیر متاثر کرنے کی نیت سے ویسے ہی دھیما لہجہ رکھنا مائلات میں شمار ہوگا۔ آنکھوں میں لینز لگا کر نمایاں کروانا، الغرض تمام ایسے حربے طریقے ارادی یا غیر ارادی سب کے سب جہنمی عیوب میں شمار ہوں گے۔ اب میں پردہ کا اہتمام کرنے والی خواتین کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہوں گا کہ آج کل استعمال ہونے والا عبایا کہ جس پر کڑھائی، نگینے اور چمک دمک نمایاں ہوتی ہے، مردوں کو مائل کرنے میں بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ خواتین تو اسی مقصد کے لیے پہنتی ہیں کہ لوگ مائل ہوں، اور کچھ خواتین کا مقصد استعمال تو یہ نہیں ہوتا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا عبایا پہننے کی وجہ سے مرد ان کی جانب مائل ہوتے ہیں، لہٰذا ایسا عبایا سطر پوشی تو کر لیتا ہوگا لیکن کامدار ہونے کی وجہ سے مائلات کا عیب آ جائے گا، لہٰذا اس وجہ سے ایسے عبایا پہننا بالکل بھی درست نہیں ہوگا۔ عبایا بالکل سادہ اور بغیر نقش و نگار کے ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا اور زیادہ چمک والا کپڑا نہیں ہونا چاہیے تاکہ مائلات کا عیب نہ آ سکے۔ اللہ سمجھ عطا کرے اور جہنمی عورتوں کی اس قسم سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہماری خواتین میں کسی بھی صورت جہنمی خواتین والے عیوب نہ آ سکے۔ اللہ ان خواتینوں کی حفاظت فرمائے اور شعور عطا کرے کہ وہ مائلات و ممیلات سے بچ سکیں، آمین۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ عورتوں کو اپنے پیروں پر مہندی لگانا جائز عمل ہے یا نہیں، اور کنواری لڑکیوں کا مہندی لگانا کیسا ہے۔ تو اس بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ عورتوں کے لیے ہاتھ اور پیروں پر مہندی لگانا جائز ہے اور کوہنی تک لگا سکتی ہیں، اور غیر شادی شدہ کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن یاد رہے کہ کسی غیر محرم کو دکھانے کے لیے ایسا نہ کیا جائے، فیشن کے طور پر لگانے والی لڑکیوں کی مشابہت نہ کی جائے، کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ مہندی ضرور لگائیں لیکن دکھاوے کے لیے نہیں لگانی چاہیے، بلکہ اپنی خوبصورتی کے لیے لگانی چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا خواتین حالت حیض میں مہندی لگا سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب علماء یہ بتاتے ہیں کہ جی ہاں، خواتین حالت حیض میں بھی مہندی لگا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے بھی ابن ماجہ کی ایک روایت موجود ہے کہ ایک عورت نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا
کہ کیا حائضہ عورت مہندی لگا سکتی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ شادی شدہ عورتیں یا پھر غیر شادی شدہ اور کنواری لڑکیاں حالت حیض میں بھی مہندی لگا سکتی ہیں، اور یہ مہندی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، اس میں کچھ بھی برائی نہیں۔ آئیے اب ایک اور سوال کے بارے میں بھی جانتے ہیں جو ہماری ایک محترم بہن نے پوچھا کہ کیا بیوٹی پارلر میں مہندی لگانا اور مہندی لگانے کے عمل سے پیسے کمانا جائز عمل ہے؟ تو جان لیجئے کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ بیوٹی پارلر چلانا، اس میں کام کرنا اور اس سے پیسے کمانا جائز عمل ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، مگر اس میں بھی یہ خیال رکھا جائے کہ خواتین کے بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی بھی خواتین ہی ہوں، یعنی مہندی وغیرہ لگانے کے لیے بیوٹی پارلر میں خواتین ہی ہونی چاہیے، مرد نہیں ہونے چاہیے، اور بیوٹی پارلر میں کسی بھی حال میں خواتین اور مردوں کا ملاپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مرد حضرات خواتین کا میک اپ کر رہے ہیں اور انہیں مہندی وغیرہ لگا رہے ہیں تو یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور ایسی جگہ پر کام کرنا اور اس سے پیسے کمانا دونوں ہی حرام عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت بیوٹی پارلر میں خواتین کے میک اپ اور بناؤ سنگار کے لیے کام کرتی ہے اور اپنے شوہر کی مالی معاونت کی غرض سے کام کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔